آپ دیکھ رہے ہیں قادری چینل مکرانہ۔ کہ کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تو چوری کرنے والے کی سزا قرآن نے ہاتھ کاٹنا بتایا ہے۔ مگر آؤ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے بچے بھوک سے تڑپنے لگے، میرے گھر میں کھانے کے لیے اناج کا ایک دانہ نہیں تھا، اتنی غربت نے پاؤں پسارے کہ ہم پورے گھر کے سارے افراد بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ آخر کار اسی بھوک کے عالم میں گھر سے نکلا کہ کہیں سے کچھ انتظام کر لاؤں، کوئی انتظام ہو جائے، کیونکہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے وہ بڑے غیرت مند تھے، وہ کسی سے کہتے نہیں تھے، مانگتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے۔ آج بہت سے لوگ مسجدوں میں پھٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے وہ پریشانی ہے، میرا وہاں پر جیب کٹ گیا۔ غیرت مر چکی۔ مسلمان کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بھوک سے مر جاتا، مگر کبھی اپنی زبان سے کسی سے کچھ مانگنے کی جرت نہیں کرتا۔ حضرت عباد بچے تڑپ رہے ہیں، سب پریشان ہیں، نکلے کہ کوئی انتظام کراتا ہوں۔ کچھ دور چلے، اچانک راستے میں کھجور کا ایک باغ نظر آیا۔ کنارے پہ ایک کھجور کا درخت تھا جس میں خوب سارے کھجور لگے تھے۔ اب بھوک تو لگی تھی اور شدت کی بھوک لگی تھی۔ آپ نے کچھ کھجوریں وہاں سے توڑی اور اس کے بعد میں 2-4 کھجور کھا بھی لی اور کچھ کھجوریں جمع کر کے اپنے دامن میں باندھنے لگے۔ اتنے میں اس باغ کا مالک آ گیا۔ وہ آیا اور آ کر کے اس نے جو ہے حضرت عباد کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم نے میرے باغیچے سے کھجوریں چور لی، تم نے کھجوریں کھا لی، اجازت کس کی لی؟ تو اس نے پھر حضرت عباد فرماتے کہ مجھے مجرم بنا کر کے میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد نبوی میں لے گیا، سرکار کی بارگاہ میں لے گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مجرم ہے جس نے میرے باغیچے میں آج چوری کی ہے، اس کو سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباد سے پوچھا، اے عباد تم نے چوری کیوں کی؟ آخر اس کی حاجت کیوں پیش آئی؟ حضرت عباد عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، بیوی بھوک سے تڑپ رہی تھی، گھر میں کھانے کے لیے ایک اناج نہیں تھا اور میں خود بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا۔ تو جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو مجبوراً راستے سے میں نے کچھ کھجوریں یہ توڑی اور کھا لیا۔ ہاں میری ایک غلطی ہے کہ میں نے اس باغیچے کے مالک سے اجازت نہیں لی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ کے نبی نے بجائے حضرت عباد کو کچھ کہنے کے اس باغ کے مالک کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس پہ ظلم کیوں کیا، اس کو مارا کیوں، اس کو پیٹا کیوں؟ اب تمہیں ایک سزا دی جائے گی اور وہ سزا کیا ہے؟ اب تمہیں اس کے بدلے میں ایک وسط، کتنی؟ ایک وسط غلہ کھجوریں تمہیں انہیں دینی ہوگی۔ اور ایک وسط کتنی ہوتی ہے؟ یعنی ایک اونٹ پر جتنا وزن ڈال دیا جائے اس کی برداشت کے اندر تک، پورا جتنا وزن ایک اونٹ برداشت کر سکتا ہے اتنا غلہ تمہیں اس کو دینا ہے۔ حضرت عباد فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے وہ غلہ بھی دلوایا اور پھر ارشاد فرمایا، ایک قانون بنا دیا کہ ہر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، ہر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں۔ یقیناً چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا قرآن میں ہے، مگر ہر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ آقا نے ایک فقہ کا مسئلہ دے دیا، شریعت محمدی کا ایک پہلو دے دیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی بھوک کی وجہ سے کھانا چوری کرتا ہے، اناج چوری کرتا ہے، روٹی چوری کرتا ہے، تو پھر اس چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے بلکہ اس زمانے کے حاکم بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کہ اس کی رعایا میں آج ایسی حالت ہے کہ یہ کھانے کے لیے بھی اسے چور بننا پڑا۔ تو یہ چوری جو ہے یہ گناہ میں نہیں آتی ہے جب آدمی بھوک سے نڈال ہو جائے اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں
اور اس نے اگر کھانا چرایا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، اور یہ قانون خود اللہ کے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے، اسی کا نام رحمت ہے کہ وہ جب ان کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے وہ رحم و کرم کی ایسی برکھا برسات